السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سے۔ برلن میں شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال کے زیر اہتمام آگاہی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال کی ایسوسی ایٹ ڈائریکٹر نائلہ خان اور معروف سنگر و سماجی شخصیت فخر عالم نے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں نائلہ خان کا کہنا تھا کہ شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر لاہور اور پشاور کے بعد اب کراچی میں بھی بڑا ہسپتال سمندر پار پاکستانیوں کے تعاون سے بننے کو تیار ہے، جس کو اگلے سال دسمبر میں کینسر کے علاج کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شوکت خانم ہسپتال لاہور نے 29 دسمبر 1994 کو، جبکہ شوکت خانم ہسپتال پشاور نے 29 دسمبر 2015 کو مریضوں کے لیے دروازے کھولے۔ دونوں ہسپتالوں میں 75% مریضوں کو علاج بالکل مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ شوکت خانم ہسپتال کراچی کی تعمیر تیزی سے جاری ہے، جس کی تکمیل دسمبر 2023 تک ہو جانے کی توقع ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل پچھلے 27 سالوں سے غریب کینسر کے مریضوں کا علاج فراہم کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں اب کراچی کا پاکستان کا سب سے بڑا اور موسٹ ماڈرن کینسر ہاسپٹل بننے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمیں فنڈ ریزنگ بھی کرنی ہے، اویئرنیس بھی ہاسپٹل کے بارے میں کرنی ہے، تاکہ سب لوگ جان سکیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے کتنا بڑا ہے اور اس کے اندر جو ہے سب لوگوں کی سپورٹ ہم لوگوں کو ریکوائرڈ ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم لوگ جو ہے پورے یورپ کے اندر ایک نیٹ ورکنگ ایونٹس کا ایک سلسلہ کر رہے ہیں، جس میں ہم لوگ سب لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں کہ ہمارے کون سے پروجیکٹس جو ہے وہ کہاں تک پہنچے ہیں اور آگے ہمارے فیوچر پلانز کیا ہے۔ تو آج ماشاءاللہ یہ یہاں پہ برلن کے اندر ایک بڑا زبردست ایونٹ آرگنائز کیا ہے طارق صاحب نے، اور یہ کہ آئی ایم شیور کہ یہاں والا جو چیپٹر ہے وہ آگے بھی بہت ایکٹیولی ساری ایکٹیویٹیز کے اندر پارٹیسپیٹ کرے گا۔ اس موقع پر فخر عالم نے کہا کہ جن کے پاس علاج کے لیے وسائل نہیں ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے کینسر ایسی بیماری ہے جس کا فوری کوئی علاج نہیں ہے، اور مخیر حضرات کو اس مشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے پاس ہسپتالوں کی کمی ہے، ہر روز کینسر کے مریض آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہسپتالوں کی یہ تعداد ناکافی ہے۔ میں بڑا تھینک یو کرنا چاہتا ہوں برلن میں موجود پاکستانیوں کا، طارق صاحب کا خاص طور پہ، کہ انہوں نے اتنی بڑی محفل یہاں پہ سجائی نیٹ ورکنگ کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کتنی بڑی کاز ہے جس کے لیے ہم لوگ یہاں پر پہنچے۔ اور پاکستان میں کینسر جو آبادی ہے اور پھر جو اس کے بعد جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑا ضروری ہے کہ اوورسیز پاکستانی کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ کنسسٹنٹلی جو ہے وہ ہمیں آتا رہے، اور جو یہ کاز ہے شوکت خانم کی اس کو سپورٹ کرتا رہے۔ سو اگین طارق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور برلن کے تمام پاکستانیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور سپورٹ، اور اب اس کاروان کو آگے بڑھانا ہے۔ تقریب سے معروف بزنس مین و میزبان طارق جاوید کا کہنا تھا کہ آج ہم نے برلن میں شوکت خانم کینسر ہسپتال کا نیٹ ورکنگ پروگرام جو ہے اس کی بنیاد رکھ دی ہے، لوگوں کو آگاہی دی ہے۔ انشاءاللہ تعالی فیوچر میں ہم اس سے بڑے پروگرام کریں گے، اس سے زیادہ منظم ہو کے کریں گے، اور میں آج کے اس میسج کے تھرو پاکستانی کمیونٹی میں نوجوانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور شوکت خانم کے اس عظیم کاز کو لے کر آگے چلیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی ان سب کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے۔ تو ونس اگین میری دعوت ہے سب لوگوں کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں، اپنے اپنے دائرہ کار میں جو خدمات انجام دے سکتے ہیں وہ آئیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے، شوکت خانم کے جو ہے ترویج کے لیے، شوکت خانم کو بلڈ اپ کرنے کے لیے اس کے دست اور بازو بنے۔ تھینک یو۔ یقیناً شوکت خانم ہسپتال یورپ کے ہسپتالوں کی طرح سہولت فراہم کر رہا ہے۔ جرمنی میں جلد شوکت خانم کینسر ہسپتال فنڈ ریزنگ کے لیے اعلیٰ سطح پر کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ محفوظ ظفر، بیورو چیف، 39 نیوز، HD برلن، جرمنی۔ اہم ایشوز ہوں یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر، کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار۔